بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کھولیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جو فقہا ہیں یا حکام ہیں ان کی اطاعت کے بارے میں حکم بھی دیا گیا ہے اور ایک ضابطہ بھی بتایا گیا ہے۔ پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یا اے مومنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا حکم مانو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو حاکم ہیں، حکام ہیں، ان کا حکم مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی چیز میں ان سے جھگڑا کرو یا اختلاف رکھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بات اچھی ہے، ذالک یہ بات خیر اچھی ہے، واحسن تأویلا اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور تم میں سے جو حاکم ہیں ان کی بات مانو۔ پھر اگر تمہیں کسی بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر بھی۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور اس کا ترجمہ ہوا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی اطاعت کا حکم دیا، پھر اس کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم دیا، پھر اس کے بعد اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ اولو الامر سے بھی ہم مراد پڑھیں گے کہ اس سے کیا مراد۔ دیکھیں، اگر اصل چیز کو دیکھا جائے تو اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے ہر جگہ، چاہے وہ قرآن ہے اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ حدیث ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ کوئی فتویٰ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چاہے وہ کسی تفسیر کی کتاب ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ کچھ براہ راست ہیں، کچھ بالواسطہ ہے، اصل ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے یہ ہمیں زندگی دی کہ اس زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارو۔
फुकाहा इकराम ने फरमाया ना, वो बुजुर्गों ने फरमाया भाई ये जो नमाज का हुक्म दिया गया, ये जो रोजे का हुक्म दिया गया, ये जो ज़कात का हुक्म दिया गया, ये बाकी चीजों का हुक्म दिया गया, असल में अगर इस असल हकीकत को देखा जाए तो ना नमाज में कुछ रखा है, ना रोजे में कुछ रखा है, ना बाकी चीजों में कुछ रखा है। अगर रखा है तो इन तमाम चीजों का मकसद भी अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत। मिसाल के तौर पे हम रोजा रखते हैं, तो रोजा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सहरी खाओ और सहर होने से पहले पहले खाना पीना बंद कर दो। और इसी तरीके से कब तक है? सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक। जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो, गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद इफ्तार कर। ये रोजा है, इसका अल्लाह ने बड़े सवाब रखे। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं मगरिब की बजाय मैं इशा के टाइम इफ्तार करूं, बड़ा रोजा हो जाएगा, सवाब ज्यादा मिलना चाहिए। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अगर मगरिब का, बुजुर्गों ने फरमाया मगरिब का वक्त हो गया, इफ्तार का वक्त हो गया, अगर इसमें 2 मिनट भी जानबूझ के ताखीर कर रहा है तब भी मकरूह है, नापसंदीदा है। क्यों नापसंदीदा है? भाई अल्लाह ताला ने वैसे सारा दिन हुक्म दिया है, रात हुक्म दी, अल्लाह की नेमतें खा सकते हो, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, रमजान में या आम रोजे में सहर से पहले तुलुए आफ्ताब सुबह सादिक से पहले पहले खाना पीना बंद कर दो। अब खाना पीना बंद कर देना इबादत। अल्लाह ने फरमाया जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो जाए अब खाने पीने लग जाओ। अब खाना पीना इबादत बन गया। तो इसका मतलब ये है कि फी नफ्सी ही रोजे में कुछ नहीं रखा। रोजे का मकसद भी क्या है? अल्लाह की बात को मानना। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल ले लें, फिर बात समझ में आ जाएगी। ईशा की नमाज में कितने रकात फर्ज है? 4 रकात नमाज फर्ज है। अब कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 4 रकात के बजाय मैं 5 रकातें पढ़ लेता हूँ जानबूझ के, भाई 5 रकातों में ज्यादा सवाब होना चाहिए ना। एक आदमी है वो 4 सिपारे तिलावत कर रहा है, उसको 4 सिपारों का सवाब मिल रहा है, 5वां तिलावत करेगा तो 5 सिपारों का सवाब मिलना चाहिए ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी 4 रकात के बजाय मैं ईशा की 5 रकात पढ़ता हूँ, या 4 रकात फर्ज के बजाय मैं ईशा की 8 रकात फर्ज पढ़ूंगा, डबल पढ़ता हूँ। तो आया इसको सवाब मिलेगा क्या? नहीं, इसकी नमाज ही अदा नहीं होगी। तो असल समझ में क्या है कि 4 रकात पढ़ना ये क्यों है? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने हुक्म दिया 4 रकात फर्ज पढ़ो। अब 4 रकात पढ़ना ही इबादत है। ये तो अल्लाह ने फिगर मुकर्रर कर दिया ना। असल चीज तो है सब चीजों में अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की बात मानना। अगर अल्लाह की बात मानते हुए हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज कबूल है, सवाब है। अल्लाह की बात मानते हुए हम रोजा रखेंगे, रोजा कबूल है, सवाब है। अल्लाह की बात मानते हुए हम हज करेंगे, हज कबूल है। अल्लाह की बात मानते हुए ज़कात सदकात वगैरह देंगे तो सब कुछ कबूल है। और अगर अल्लाह की बात को ना माने, अपनी मनमानी करना शुरू कर दें, तो फिर ये इबादत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया। तो असल चीज क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो। लेकिन अल्लाह की बात हमें पता कैसे चलेगा? उसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, और अंबिया को भेजने के बाद अल्लाह ने उन पर वही नाजिल फरमाई, जैसे कि हम तफसील से पहले बात कर चुके हैं। कुरान मजीद नाजिल फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब ये कुरान मजीद ही अल्लाह ताला का कलाम, इसमें जो बातें बयान हुई हैं वो सारे अल्लाह ताला के अहकामात। अभी इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया मेरी इबादत करो, अल्लाह ने फरमाया शिरक ना करो,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زکوٰۃ دو. اب یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان ہو گئیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما دیا. ایک چیز تو یہ، اس پہ عمل کرنا اب فرض ہے، ضروری ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا براہ راست قرآن مجید میں حکم نہیں آیا. مثال کے طور پہ نماز کا تو حکم آیا، لیکن فجر کی کتنی رکعت ہیں، ظہر کی کتنی رکعت ہیں، عصر کی کتنی رکعت ہیں، مغرب کی کتنی رکعت ہیں، عشاء کی کتنی رکعت ہیں، اس کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں آیا. بھئی روزہ رکھنا ہے، لیکن روزے میں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کیا کیا چیزوں کے احکامات ہیں، یہ تو قرآن مجید میں نہیں آیا. اب اس کے لیے پھر احادیث آتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تو انبیاء علیہ السلام جو چیزیں بیان فرماتے ہیں وہ بھی ایک طرح وحی ہی کا درجہ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید تو ہم اس کو نہیں کہتے، لیکن ہم حدیث کہتے ہیں. وحی کا درجہ کیوں رکھتی ہیں؟ کیونکہ نبی جو اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان فرما رہے ہیں، اپنی منمانی سے بیان نہیں فرماتے. تو لہٰذا وہ احکامات کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں اجمالاً آیا، اس کی تفصیل پھر ہمیں احادیث سے ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو بتا دیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پردہ فرما گئے اس دنیا سے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا نہیں سکتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان سے ہمیں رہنمائی ملے گی کہ ہم نے کس طریقے سے یہ سارے احکامات، ان تمام احکامات پر عمل کرنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں صرف قرآن ہمارے کافی ہے، نہیں، یہ بات کافی نہیں. جس طرح قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے. اگر ہم احادیث کو نکال دیں گے، صرف قرآن مجید سے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو لہذا جیسے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں. جب اللہ کی طرف سے، لہذا اس کو بھی وہی درجہ حاصل ہے. تو اس کو ہم قرآن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو پھر ہم احادیث کہتے ہیں. پھر احادیث کے الگ الگ درجے ہیں، حدیث قولی بھی ہے، فعلی بھی ہیں، تقریری بھی ہیں. حدیث قولی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قولی اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حدیث، اس کو کہتے ہیں حدیث قولی جو آپ نے بیان فرمایا. دوسرا ہوتا ہے حدیث فعلی. حدیث فعلی کسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تو نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی یوں نماز پڑھو، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے بھی ویسے ہی کیا. تو لہٰذا یہ جو کر کے دکھایا یہ بھی حدیث کا درجہ، یہ بھی حدیث، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی. پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ارشادات ہیں، وہ حدیث قولی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا جو بھی چیزیں، وہ حدیث فعلی کہلاتی. اور تیسرے نمبر پہ حدیث تقریری. حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ارشاد فرمایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، کسی صحابی نے کیا، کسی اور آدمی نے کیا، چاہے وہ تجارت اس طرح کر رہا تھا، یا کوئی بزنس اس طرح کر رہا تھا، یا کوئی اور کام اس طرح کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا. جب منع نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ کام بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقریر یعنی ثابت رکھا. تو یہ بھی حدیث کا درجہ ہے. پہلا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال، یہ حدیث کہلاتے ہیں.
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یہ بھی حدیث کہلاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا کسی صحابی نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ کام بھی جائز یہ بھی حدیث کا درجہ ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی اس سے منع فرما دیتے. جب منع نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ کام بھی جائز. دو باتیں ہو گئی کہ اللہ کا حکم مانو اللہ کے رسول کا حکم مانو کیونکہ وہ بھی کس کا حکم ہے دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم. اور تیسرا اولو الامر کا حکم مانو. اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں دو طرح مفسرین نے دو چیزیں بیان فرمائی. ایک تو بیان فرمایا کہ اولو الامر سے مراد فقہاء اکرام اور محدثین ہیں وہ لوگ مراد ہیں کہ وہ مسائل جو قرآن حدیث میں صراحتاً بیان نہیں ہوئے وہ مسائل جو احادیث میں صراحتاً بیان نہیں ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے اصول اخذ کر کے اس طرح کے مسائل کا استنباط کرنا اس طرح کے مسائل سمجھانا یہ فقہاء اکرام محدثین مفسرین ان کا کام ہے سب. لہٰذا اولو الامر سے مراد علماء اکرام ہیں مفتیان اکرام ہیں فقہاء محدثین ہیں یہ لوگ. ایک روایت تو اس میں یہ تو لہٰذا جس طرح اللہ کی بات ضروری ہے اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ضروری ہے اسی طرح وہ احکامات جو اللہ اور اس کے نبی نے بیان نہیں فرمائے اب علماء اکرام سے مفتیان سے پوچھ کے ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. اب یہی حضرات جو دیانتداری سے فتویٰ دیں گے اب اس کا درجہ بھی اسی طرح ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کیونکہ ان فقہاء اکرام نے قرآن و حدیث سے ہی اصول اخذ کر کے انہی سے مسائل نکال کے جو نئے مسائل آنے والے ہیں ان کا حکم بیان فرمایا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں. اس وجہ سے اس فتوے پہ بھی اب عمل کرنا ضروری ہوگا. اولو الامر سے مراد فقہاء اکرام ایک روایت تو یہ. دوسری روایت اس بارے میں یہ کہ اس سے مراد حاکم ہے حکام ہے جو سربراہ مملکت ہیں جو ملک کے بڑے ہیں جن کے تحت پورے ملک کا نظام پورے ملک کا سسٹم چل رہا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا کہ خلیفہ جو ہوتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ خلیفہ بنتے تھے. اسی طریقے سے یہ حاکم قاضی وغیرہ وہ لوگ بنتے تھے جو دین سب سے زیادہ پڑھے لکھے. آج کل تو اللہ معاف فرمائے وہ صورت تو نہیں رہی لیکن پھر بھی جو پاکستان کے گورنمنٹ کے جو بڑے ہیں چاہے صدر ہے وزیر اعظم ہے چاہے حکام ہے اب ان کے جو قوانین ہیں چاہے پارلیمنٹ ہماری بناتی ہے ان کے جو قوانین ہیں ان پہ بھی عمل کرنا ایسا ہی ضروری ہے جس طرح کے باقی شرعی احکامات پہ قرآن و حدیث کے شرعی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے. تو دوسری روایت یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد یہ حاکم ہے حکام ہے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں کہ یہ جو ضابطہ بنائیں گے یہ جو قانون بنائیں گے ملکی مفادات میں جو چیزیں بنائیں گے اب ان کے مطابق بھی عمل کرنا ضروری ہے. اولو الامر سے مراد دوسرا قول یہ بنا. لیکن اس کے بارے میں یہ جو تیسرا قول ہے اس کے بارے میں آگے اللہ نے پھر تفسیر بھی بیان فرما دی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ان حاکموں کی بات اس وقت تک ماننا ضروری ہے جب تک یہ حاکم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی فیصلہ کریں. اگر یہ حاکم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تب تو بات ماننا ان کی ضروری. اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو پھر اللہ نے کہہ دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی معاملے میں گورنمنٹ کے کسی چیز میں تمہیں شبہ ہو یا تمہارا ان سے اختلاف ہو کہ یہ کام شریعت کے مطابق نہیں کر رہی گورنمنٹ تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
تو اب اس حکم کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. کیا مطلب؟ تب اس بارے میں دیکھا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں. جو اللہ اور اس کا رسول فرما رہا ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. اب گورنمنٹ کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا. گورنمنٹ کی بات پہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ گورنمنٹ کی بات پہ عمل کرنا اس شرط کے ساتھ ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شریعت کے مطابق چل رہی ہے. اگر تو شریعت کے مطابق چل رہی ہے پھر تو ہم اپنے ان وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. لیکن اگر یہ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں تو پھر ان کی باتوں پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو مجبور کیا جائے گا، پابند کیا جائے گا کہ یہ شریعت کے مطابق چلیں. جس طرح کے موجودہ دور میں دیکھیں نا، سود کا نظام ہے. اب اگر کوئی گورنمنٹ چاہتی ہے سودی نظام ہی رائج رہے، اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں سود جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب ان حاکموں کی اطاعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اس معاملے میں ضروری نہیں مطلب کہ ان کی بات کو اب نہیں مانا جائے. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں. ہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے. آپ سود کے نظام کو ختم کریں، آپ شریعت کے نفاذ کو لاگو کریں، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے. اسی وجہ سے پاکستان کے یا ملکی مفادات میں جو جائز قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنا واجب ہے. ٹریفک سگنل ہے، کس کے لیے؟ عوام کی سہولت کے لیے. ملک کے قوانین ہے کہ جب گرین سبز بتی جلے تو اس ٹائم آپ نے چلنا ہے، جب ریڈ بتی ہو جائے اس ٹائم آپ نے رک جانا ہے. اب اگر کوئی اس قانون کو جان بوجھ کے توڑتا ہے گناہ گار ہے، شریعت کا بھی گناہ گار، کیونکہ یہ قانون ہماری حفاظت کے لیے، ہماری سیکورٹی کے لیے، نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے قوانین بنائے گئے شریعت ملکی مفاد میں. اور جو چیزیں مباح ہیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے وہ لاگو کر دی جائے اس پہ عمل کرنا واجب کا درجہ. اب اگر کوئی قوانین توڑتا ہے تو گویا کہ وہ واجب کو توڑ رہا ہے اور گناہ کا کام. ہاں اگر کوئی گورنمنٹ غلط کام پہ مجبور کرتی ہے تو پھر اس کی بات ماننا جائز نہیں. تو اسی کو اللہ نے بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں ان سے اختلاف پیدا ہو جائے گورنمنٹ سے کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں کر رہی، تو اب کیا راستہ ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. کہ اب دیکھا جائے کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے، دیکھا جائے کہ احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، دیکھا جائے کہ اس وقت کے مفتیان جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو لہٰذا اب اللہ کے حکم کو تلاش کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اب گورنمنٹ کی بات کو نہیں مانا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تب اللہ کے حکم کو مانو، اب کسی اور کے حکم کو نہ مانو. ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. تو اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا حکم کہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت. اب اللہ کی بات یا تو براہ راست قرآن مجید سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ احادیث سے ہمیں مل جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات. اور اگر وہاں سے بھی نہیں ملتی تو اس وقت کے جو فقہاء کرام ہیں، مفتیان ہیں، وہ جو فتویٰ ہمیں جاری کریں گے اب اس پہ عمل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح کے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ضروری. اسی طریقے سے جو ملک کے حاکم ہیں ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ ان کے احکامات اللہ اور اس کے رسول کے منافی نہ ہو. ہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کے احکامات ہوں گے پھر ان کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہے. پھر ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ کیا دیتی ہے، بھئی کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا. اب دوسری طرف ہم دیکھیں نماز پڑھنا تو فرض ہے، لہذا اب ایسی صورت میں گورنمنٹ کا حکم نہیں مانا جائے. گورنمنٹ اجازت دی بھی شراب کی عام اجازت ہے، نہیں، اللہ نے منع کیا، کیسے آپ اجازت دے سکتے؟ سود گورنمنٹ کہتی ہے نہیں لاگو کرو، ہم کہتے ہیں بھئی اللہ نے منع کیا، لہذا ایسی صورت میں گورنمنٹ کی بات کو نہیں مانا جائے گا. ہاں جہاں تک وہ شریعت پہ چل رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں
گورنمنٹ کے قوانین پر ان پر بھی عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح کے باقی سارے شرعی احکامات پہ عمل کرنا واجب۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت کا اور حکام جو ہے اسی طرح مفتیان فقہاء کرام ہیں ان کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 71، اس پہ آپ آ جائیں۔ یہ آسان سی آیت ہے، اس کا صرف ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس میں جہاد کے بارے میں حکم دیا گیا۔ پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے ہتھیار نکال لو، اپنے ہتھیاروں کو لے لو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر نکلو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں، او انفروا جمیعا، یا ایک ساتھ ہی نکلو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اور اس میں جہاد کی جب آیات آئیں گی ہم وہاں تفصیل سے اس پہ کلام کریں گے۔ یہاں سے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب جہاد کے لیے نکلو تو حکمت عملی سے نکلو، اور اس سے پہلے جنگ کی تیاری رکھو، جس طرح دوسری آیت میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جہاں تک ہو سکے دشمن کے مقابلے میں اپنی فوج اور دشمن کے مقابلے میں اپنے اسلحے کو تیار رکھو۔ ہر زمانے کے لحاظ سے جو ٹیکنالوجی ہے اس میں مہارت پیدا کرو۔ کیوں؟ مارنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، تیار رکھو۔ اس کا کیا ہوگا کہ تمہارا روب تمہارے دشمنوں کے دلوں میں بیٹھا رہے گا، ان کے اوپر جرت نہیں ہوگی کہ وہ تم پہ حملہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ماشاءاللہ بڑا مضبوط بنایا، دفاعی صلاحیت بڑی مضبوط دی، ٹیکنالوجی میں پاکستان آگے ہے، ایٹمی نمبر پہ ہے، ایٹمی پاور ہے، ایٹمی ملک۔ تو تیار کر کے رکھو، یہ نہیں کہ بس بنایا تو مارنا شروع کر دو، نہیں، تیار کر کے رکھو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دشمنوں پر تمہارا روب بیٹھا رہے۔ اب اس وقت دیکھیں پوری دنیا کی نظروں میں پاکستان کیوں کھٹک رہا ہے؟ ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے انہوں نے ایٹمی ہتھیار بنا لی، یہ تو کل کو ہمیں تباہ کر سکتے ہیں۔ لہذا براہ راست جنگ نہ ہو، ان کو آپس میں لڑا دو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دو ان ممالک کے، تاکہ آپس میں کمزور ہو جائے پاکستان اور یہ خود ہی ختم ہو جائے۔ اس میں وہ صورتحال پیدا کر دو جو عراق میں پیدا کر دی، جو شام میں پیدا کر دی تھی، جو افغانستان میں پیدا کرنے کی صورت کی گئی، تو اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ایسا کرو تاکہ یہ ملک کمزور ہو جائے۔ لیکن اللہ حکم دے رہا ہے کہ نہیں، جب تک ہو سکے جتنا ہو سکے اسلحے کے اندر مہارت پیدا کرو، اسلحہ تیار کر کے رکھو، وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو تیار کر کے رکھو۔ اب اس میں ایٹمی دور ہے، اسلحے کا دور، اب یہ تو نہیں تلواریں بنانا شروع کر دو، بھائی نہیں، جنگی لحاظ سے ٹینک ہیں ان میں مہارت پیدا کرو، آپ کی فضائی چیزیں ہیں ان میں مہارت پیدا کرو، آپ کی ایٹمی پاور ہے ان میں پیدا کرو، جو بھی جدید ٹیکنالوجیز ہیں ان کو تیار کر کے رکھو۔ اور پھر اگر جہاد کے لیے نکلنا پڑے فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، تو جماعت کی شکل میں نکلو۔ یہ اکیلے جہاد کرنے کے لیے نہ نکلو، اکیلے جہاد کرنے کے لیے نکل جاؤ گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ تم جو ہے خود مارے جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا۔ لہذا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں، جس طرح ہماری آرمی ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، یا مجاہدین ہوتے ہیں، یا تو چھوٹے چھوٹے لشکر کی صورت میں، یا پھر ایک ساتھ ہی بڑا حملہ۔ اکیلے تنہا نہ نکلو، یعنی تنہا آپ بارڈر پہ پہنچ گئے اور جا کے آپ نے وہاں کارروائی شروع کی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نقصان بھی ہوگا، بدنامی بھی ہوگی، اور بھی سب کافی کچھ ہو جائے۔ ہاں، جب جہاد کا حکم آ جائے، جب جنگ کا حکم آ جائے، اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، اسلام پرامن مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم امن والے لوگ ہیں، خود بھی امن سے رہو، ہمیں بھی امن سے رہنے دو۔ لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اب پیچھے ہٹنے کی اجازت، اب جہاد کرو، چاہے الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورتوں میں ہو، چاہے ایک ساتھ ہی بڑی جماعت کی صورت میں ہو،
تو اب جہاد فرض ہے، اب پیچھے ہٹنا جائز نہیں۔ تو اسی سے متعلق اس آیت میں مختصر جہاد کے متعلق ہے کہ اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو، اپنے ہتھیار تیار رکھو، پھر اس کے بعد فن فرو صباتن، نکلو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں، یا اوین فرو جميعا، یا ایک ساتھ اکٹھے نکلو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ دشمن جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا اس کو تم شکست بھی دو گے اور اس کو تم نیست و نابود بھی کر دو گے، اور دشمن پہ تمہارا رعب بھی قائم ہو جائے گا، اور جو دشمن کے ناپاک عزائم تھے اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں چھٹکارا دے۔ تو یہ مختصر سی آیت تھی، صرف ترجمے پہ میں نے اکتفا کیا۔ جب جہاد کی آیت آئیں گی سورۃ الانفال وغیرہ میں وہاں تفصیل سے ہم جہاد پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، آیت نمبر ہے 94، سورۃ النساء کی آیت نمبر 94۔ یہ بھی جہاد سے متعلق ہے، لیکن جہاد سے متعلق ایک خاص واقعے کے متعلق کہ اگر کبھی جہاد میں تم گئے ہو یا کوئی مجاہدین کی جماعت گئی ہے، اگر کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے جو کہ مسلمان ہے، تو اب اس کو شبے کی بنیاد پہ قتل نہ کرو۔ اس آیت کے شان نزول میں 2-3 واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہو سکتے ہیں دونوں واقعات صحیح ہوں۔ کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بھیجا۔ یہ جب جا رہے تھے تو دیکھا راستے میں ان کو ایک آدمی ملا اسی علاقے کے قریب، تو اس نے جب ان کو دیکھا تو اس نے سلام کیا، السلام علیکم۔ اور سلام کرنا یہ مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی، تو اس نے جب سلام کیا تو یہ تاثر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن یہ جو مجاہدین تھے انہوں نے سمجھا شاید یہ اپنی جان اور مال بچانے کے لیے ناٹک کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور اس کو قتل کر دیا اور اس کا سامان وغیرہ وہ لے لیا مال غنیمت کے طور پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ جماعت واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ جب ایک آدمی خود اقرار کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو شبے کی بنیاد پہ اس کو قتل کرنا اب جائز نہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک کسی جنگ کے لیے بھیجا، کسی علاقے کی طرف بھیجا، اور اس میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے۔ یہ جب وہاں پہ ان کے علاقے کے پاس پہنچا تو وہ جو لڑنے آئے تھے وہ سارے بھاگ گئے، لیکن ایک آدمی اس میں بچا کہ جو سامان وغیرہ کافی تھا، اس کے پاس اسلحہ وغیرہ کافی تھا، یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھیں، تو وہ اس میں بچا۔ تو اب ظاہر ہے سارے ساتھی بھاگ گئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی کافر ہے، یہ بھی لڑنے کے لیے آیا تھا۔ تو جب اس کے سامنے صحابہ کرام گئے تو اس نے آگے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اس لیے ایسا کہہ رہا ہے کہ تاکہ مجھے یہ مسلمان کچھ نہ کہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ حضرت مقداد نے اس کو شہید کر دیا اور اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ دوسرے صحابی نے کہا جب یہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو پھر تو اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اس لیے کلمہ پڑھ رہا تھا تاکہ ہم اس کو چھوڑ دیں، پہلے تو یہ کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے۔ جب دونوں میں اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہاں بات سامنے آئی تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ جب وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایسی صورت میں اس کو مسلمان ہی تسلیم کیا، لہذا اس کو قتل کرنا شبے کی بنیاد پہ جائز نہیں تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل۔ کون سی آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور تم یہ بات نہ کہو، لمن القا الیکم السلام، اس شخص کے لیے کہ جو تمہاری طرف سلام بھیجتا ہے، لست مؤمنا، کیا نہ کہو کہ لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں، یہ بات نہ کہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی ظاہری زندگی کے اسباب کو چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت غنیمتیں ہیں جنت میں، کذالک کنتم من قبل، اور تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے، صحابہ کرام سے کتاب ہے، تم بھی تو پہلے مسلمان نہیں تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کر دیا کہ تمہیں مسلمان بنا دیا، لہذا فتبینوا، لہذا اب تم دوسروں کے معاملے میں خوب تحقیق کر لیا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر۔ تو یہ آیت ہے کہ جس کا شان نزول بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے ظاہر کا اعتبار کیا جائے، اب اس کو یہ تصور کر کے نہیں، یہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہوگا، یا یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہوگا، یا یہ تو ناٹک کر رہا ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو قتل کر دینا یہ جائز نہیں۔ اسی سے کچھ حضرات کو شبہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہوں چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں، تو وہ بھی تو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر ان کو کافر کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کو خوب سمجھ لیں کہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس میں 99 درجے جو ہیں وہ کفر کے ہیں لیکن ایک درجہ اس میں مسلمان ہونے کا، تو لہٰذا اس کو مسلمان تسلیم کیا جائے، یہ بات اس وقت ہے جب تک کہ اس کا کفر یا کفر کی علامات ظاہری طور پر موجود نہ، پھر ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ زبان سے تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں بھی تو مسلمانوں کی طرح کلمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی بھی ایک عمل ایسا ہے جو کہ واقعی کافرانہ ہے، یا وہ عمل ایسا ہے کہ واقعی ملحدانہ ہے، ایسی صورت میں پھر وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ قادیانی ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، لیکن رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو آخری رسول بھی مانو نا، وہ کہتے نہیں ہم تو آخری رسول جو ہے وہ تو مرزا احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو ہے یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو گیا، جب خلاف ہو گیا تو لہذا اب ہم ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اب یہ کافر ہے اور پرلے درجے کے کافر۔ لہذا یہ جو کہا گیا کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، یہ اس وقت ہے جب تک کہ ان لوگوں سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جائے کہ جو واقعی کفری ہے۔ اگر کوئی فعل صادر ہو گیا تو پھر ان کے مسلمان کہلانے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا جب تک کہ وہ توبہ طائب کر کے دوبارہ واپس نہ آئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا خاص واقعے کے متعلق کہ اگر جہاد میں جس طرح صحابہ گئے یا جہاد میں جا رہے ہو، اگر وہاں کوئی اپنی جان بچانے کے لیے، اگر وہاں پہ کوئی اپنی جان بخشی کرنے کے لیے وہ ظاہری طور پہ کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، تو لہٰذا اس شبے کی وجہ سے کہ یہ شاید جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہو، اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہو، اپنے مال بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہو، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے، تو اس شبے کی بنیاد پہ قتل نہ کرو، ہاں تحقیق کر لو، اس کو پکڑو، گرفتار کر لو، گرفتار کرنے کے بعد اس سے چھان بین کرو، تحقیق کرو، تفتیش کرو، اگر وہ واقعی لڑنے کے لیے آیا تھا، واقعی مسلمان نہیں ہے، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ سچ مچ مسلمان ہو چکا ہے تو پھر تو اس کو مارنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا، پھر کیسے اس کو قتل کر سکتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس خاص واقعے سے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ اس کو قتل کر دیا تھا کہ یہ تو کافروں کا بندہ ہے، کافروں کی طرف سے آیا اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ ہمیں سلام کر رہا ہے
کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ اشہد اللہ الہ کہہ رہا ہے تاکہ مسلمان مجھے چھوڑ دیں، اس بنیاد پہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح شبے کی بنیاد پہ کسی کو قتل کرنے کو منع فرمایا کہ پہلے تحقیق کر لو اچھی طریقہ تحقیق۔ یہ 26ویں پارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لو، ہر معاملے میں تحقیق کر لو، شبے میں نہ پڑو۔ گھر کے بھی معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، کہیں دوستی یاری کے معاملات ہیں، کوئی انبن ہو جاتی ہے، تحقیق کر لو نا۔ ہم کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شبے بنا دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا دینا، وہی پھر لڑائیوں کا سبب بن جائے، شبے میں نہ، شبے سے اپنے آپ کو پاک رکھو۔ اگر کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، جا کے پوچھ لو، ہاں بھائی آپ نے میرے بارے میں یہ بات کہی، اگر اس نے کہی ہوگی تو شرمندہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں کہی ہوگی تو صفائی دے دے گا، یہ میرا مطلب تو یہ نہیں تھا، میری مراد یہ نہیں تھی، نہ میں نے اس زاویے میں کہی۔ بعض اوقات ہم بات کچھ اور کرتے ہیں، آگے پہنچتی کچھ اور۔ تو فتح بینوا، تحقیق کرو۔ یہ بھی ہمیں پیغام دیا گیا کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں تحقیق کر لو، پوچھ لو بھائی جا کے۔ خام کہا نہیں، اچھا اس نے میرے بارے میں یوں سوچا، اس نے میرے میں یوں کہا، لہذا خود اس کے خلاف سوچنے لگے، نفرت شروع ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا، دوریاں ہو گئیں، لڑائی جھگڑے ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام آیات پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا۔ یہ 3 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، 2 جہاد سے متعلق کی ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور حاکموں اور فقہاء اکرام کی اطاعت سے متعلق۔ تو اس کو تفصیل سے سمجھیے گا، اس کو پڑھیے گا اور اس کو نوٹ بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کوئی سوال وغیرہ ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، پرسنل بھی پوچھ سکتے ہیں اور ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ میں ریکارڈنگ بند کر دوں۔